السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جمعہ کے آداب بتانے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے کچھ آداب ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن صبح کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح امام کے لیے مستحب ہے کہ جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز صبح کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن غسل کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین، جمعہ کے دن ہر بالغ پر ضروری ہے کہ غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو بھی لگائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں مسجد میں چل کر آئے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اونٹ کی قربانی دے دیا، اور جو دوسرے وقت میں آتا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے وقت میں حاضر ہوتا ہے اس نے ایک مینڈا قربانی کے طور پر دے دیا، اور جو چوتھے وقت پر آتا ہے وہ ایسا آدمی ہے جیسا کوئی ایک مرغی صدقے میں دیتا ہے، اور جو پانچویں وقت آتا ہے تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، دفتر بند کر لیتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے کے بجائے حسب استطاعت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا خوشبو لگاتا ہے اور پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھتا، اور جو اس کے مقدر میں ہے اتنی نماز پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اگلے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو خطبہ ختم ہونے تک بالکل خاموشی سے امام کا خطبہ سننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو اپنے ساتھی سے اگر تم خاموش ہو جاؤ، اگر یہ کہو گے تو گویا تم نے لغو کام کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ناظرین، دوران خطبہ بھی مسجد میں آنے والے کو چاہیے کہ 2 ہلکی رکعت پڑھ کر بیٹھے، کیونکہ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی جمعہ کے دن ایسے وقت مسجد میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ چل رہا تھا، وہ صحابی آتے ہی بیٹھ گئے تو آپ نے کہا، اے سلیک اٹھو اور 2 ہلکی رکعت نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اس وقت آئے جبکہ امام کو خطبہ ہو رہا ہو، یعنی خطبہ جاری ہو، تو 2 رکعت ہلکی سے نماز پڑھ کر بیٹھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں تاخیر سے پہنچے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے ہرگز نہ بڑھے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک شخص کو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ جبکہ آپ کا خطبہ چل رہا تھا تو آپ نے کہا، بیٹھ جاؤ،
تم نے تاخیر کر دی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی دے رکھی ہے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 ہے۔ واضح رہے کہ خرید و فروخت یہ حرمت جمعہ کے دن اس اذان سے متعلق ہے جو کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ یہ صحیح جامع کی روایت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن قبولیت کی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جب کوئی مسلمان اللہ کا بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ نماز جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد کے بارے میں 2 حدیثیں وارد ہیں۔ ایک حدیث مسلم کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں تھے تو آپ نے 4 رکعت پڑھی۔ اسی طرح اور ایک مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر سیدھے گھر گئے اور گھر میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ ان دونوں احادیث کو رکھتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے بعد سنتیں مسجد ہی میں پڑھ رہا ہے تو اس کو 4 رکعت سنتیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی گھر میں جا کر سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھر میں 2 رکعت سنتیں پڑھ لے، تو اس طرح دونوں حدیثیں برابر ہو جائیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور ایک آدمی بھی اگر اپنی اصلاح کر لے تو اس کا اجر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔